السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تعلیم الاسلام کے حصہ اول کے کچھ سوال پیج نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے چپکا بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
جواب، نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالی کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالی آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ والا سوال، یہ بڑا ہے، نماز کی ساری چیزیں کل کے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ ہم یہ سوال جواب یاد کر لیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔